حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہر نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصلیں قائم کیں اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے، پتھریلی وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں کمیت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانی گئی۔ ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے شاہراہ کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئیں، سڑکیں پختہ کی گئیں اور اس طرح اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس، میسوپوٹیمیا شامل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا، پیغمبروں کو قتل کیا، یہاں تک کہ مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی، سود، زنا، ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا نافرمانی کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے حملے کیے۔ 1000 سال کی طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر سساق کا حملہ، اشوری بادشاہ شیخ کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل سکوپس کا حملہ اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نظر اور ٹائٹس کے حملے نے یروشلم اور یہاں کے آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تورات کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کی تمام عظیم محلات، تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک یروشلم بعض مدینی سلطنت عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور 5ویں صدی عیسوی میں اسلام احمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے بیت المقدس پہنچے، تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت کروائی اور اس مقام سے براق پر بیٹھ کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف، مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد عرب قبائل وہاں وقوف پذیر ہو گئے۔ کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقہ میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا۔ جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی، 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی فاتح 16 جنگ لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی، وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ شہر کے دروازے کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سال 1917 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا۔ 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازشوں سے فلسطین کے خطہ میں سیموی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔
لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل کی جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یروشلم سمیت فلسطین کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جس سے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین سمیت مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔